جو بندہ اس درود پاک کو جمعے کے دن صرف 11 بار پڑھے گا، اب اس کے فائدے سنیں۔ اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشرہ اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز معاشر اور زندگی میں کبھی مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے گا۔ اس کا چہرہ مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے گا۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے، اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو وہ آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں، اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے، اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی، اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے سے۔ اب اگلی سنیں، پانچواں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے۔ کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، کشف کی دنیا ملے، کشف کی دنیا ملے۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قبر والوں کے حالات اور قبر والوں کے واقعات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہر قبر بول رہی ہوتی ہے، ہر میت بول رہا ہوتا ہے، واقعات کھلتے ہیں، واقعات کھلتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے کہا مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے، پردے مجھ میں واپس دے دے، مجھ سے بس میری ہو گئی ہے۔ غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا، اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں اور جرم بہتے جا رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے، اب ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں، اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے، مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے، اور کشف دل کی دنیا کو جاننا، قبر کی دنیا کو جاننا، پرندوں کو بولیوں کو جاننا، پرندوں کی حرکات سکنات کو جاننا، پرندوں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کے نظام کو جاننا، کیونکہ ہر پرندہ، ہر جانور جو بولتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتہ شیر جو ہے حتیٰ کہ جو دھاڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے۔ یہ صلاحیتیں ملیں گی۔ اور ساتواں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا رہے گا۔ اللہ اس کو دوست بنا لے گا، یا رہے یا رب تو میرا،
اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اور نواں فائدہ، آٹھواں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو عظیم گریٹ کر دے، اور دنیا میں اس کی عزت وقار شان و شوکت ہوگی، اور دنیا میں اس کا مرتبہ ہوگا، اس کی بلندی ہوگی، سر بلندی ہوگی۔ اور نواں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں۔ اب بتائیں، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا۔ وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکا، اور وہ ملا جو کسی کو نہ ملا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں گے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا، مخلصین اللہ الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یاد ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں، اللہ کے درویش ہوں گے۔ یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے۔ اور 13واں فائدہ، اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار، اور اللہ کی خاص ہستیاں، نیک، یہ جو ہوتے ہیں یہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ وہ بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی ہے۔ ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے۔ کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ، کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک ہو تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں، کہنے تو نے تو میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا، اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں، لفظ میں نے کیا کہا، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائیں گے۔ غیب کی روزی ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے ہی مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ،
अमाल किए, सलातुल हाजत, नफिल अमाल करते करते हाजत करने गए तो एक चूहा आया, उसने एक सिक्का उठाया, बिल में से बाहर निकाला, आके रख के गया। ये बैठ गए, देखो फिर क्या होता है। फिर आया, फिर एक सिक्का निकाला, इशरफी निकाली, फिर आके बाहर रख गया। अब चूहा आता गया, बाहर रखता गया, आता गया, बाहर रखता गया। इन्होंने जितने भी अल्लाह से मांगे थे उतने रख के उसके बाद गायब हो गया, फिर नहीं आया। इन्होंने उठाए, अशरफियां गिनी, तो वो गिनी, ख्याल आया कि ये तो चूहे का है। कहा नहीं, मेरा है, चूहे का क्या ताल्लुक है इससे, ये तो मेरा हिस्सा है। अल्लाह ने इसकी ड्यूटी लगाई, इसका रिस्क दे। और कहा कि मौला वाकई तो गैबी रिस्क देता है, और ऐसी जगह से देता है जहां से गुमान नहीं। कोई कह सकता है कि चूहे के बिल से भी मुझे अशरफियां मिलेंगी? कौन गुमान कर सकता है चूहे के बिल से अशरफियां मिलें? कोई गुमान कर सकता है? इसे कहते हैं गैबी रिस्क। ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा जहां से गुमान नहीं, जहां से ख्याल नहीं, जहां तसव्वुर ही नहीं, ऐसी जगह से रिस्क। ख्याल नहीं, गुमान नहीं, तसव्वुर ही नहीं, ऐसी जगह से रिस्क मिलेगी। अब कितना फायदा हो गया? 15 हो गए, 17 फायदे हैं इसके। 16वां फायदा इसका यह है, अल्लाह पाक इस दरूद के पढ़ने वाले को ऐसी नेमत अता फरमाएंगे जो दुनिया के वली, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, बड़े बड़े औलिया इस नेमत को मांगते आए और कोशिश करते आए, अल्लाह उसको वो नेमतें अता फरमाएंगे। और उनमें सबसे बड़ी नेमत एक और भी है, जहां रूहानियत, विलायत, तकवा, अल्लाह का ताल्लुक है। और एक नेमत यह भी है कि अल्लाह अपने वली को मरने से पहले जन्नत में अपना मकान दिखा देता है। और एक नेमत यह भी है, अल्लाह अपने वलियों की नस्लों को पालता है, जैसे गद्दी नशीन दरबारों के मुजावरों की नस्लें पल रही हैं। जितनी महंगाइयां आ जाए, जितनी दुनिया आ जाए, जितना कुछ आ जाए, उन्हें कोई नस्लों, उनको कोई परवाह नहीं। कोई मरे बामे जिमे मम्मा वाली घोल पता से पीवे, उन्हें कोई परवाह नहीं। अल्लाह पाक उसको वो अता फरमाएंगे जो बड़ी बड़ी हस्तियों को मिला। और ये अल्लाह पाक इस हालत में मौत देंगे कि अल्लाह उसके दिल को स्याहियां खत्म करके, गंदगियां खत्म करके, हत्ता के बुरी आदत और तन्हाइयों के ऐब, गुनाह, बदबख्ती, शकावत साफ करके अल्लाह पाक उसे अपने पास उस वक्त तक नहीं बुलाएंगे जब तक कि ये सफाइयां नहीं होंगी। अल्लाह उसे अपने पास इस हालत में बुलाएंगे कि वो पाक और साफ और नूर और रूहानी और नूरानी होगा। और इसका आखिरी फायदा यह है, इसकी बरकत से अल्लाह रिज़्क़ के गैबी रूहानी अता फरमाएंगे और जिस्मानी अता फरमाएंगे। रिज़्क़ के गैबी, रूहानी और जिस्मानी, बहुत बड़ी गहरी बात है। ऐसी जगह अता फरमाएंगे। अब वो दरूद पाक सुने और मुख्तसर था। कौन सा दरूद पाक है? अल्लाहुम्मा लकल हम्द।